8 مارچ کو عالمی سطح پر دنیا میں جس طرح یہ ایک رواج بنایا جا رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی چیز کا ایک دن سال میں منایا جاتا ہے، اور 8 مارچ کو عالمی یوم خواتین منایا جاتا ہے، خواتین کے حقوق کا دن منایا جاتا ہے، اور تقریباً 2016 یا 17 سے ہمارے ملک پاکستان میں بھی خواتین جو خاص طور پر لبرلزم، فیمنزم اور دوسری ہم جنس پرستی کو فروغ دینے کے لیے 8 مارچ کو پاکستان کے بڑے شہروں میں خواتین کو ساتھ لے کر نکلتی ہیں کہ ہم خواتین کے حقوق کے لیے نکلی ہیں۔ حالانکہ اگر ان کے معاملات کو دیکھا جائے، اور اکثر لوگ ان سے واقف بھی ہو چکے ہوں گے، کہ ان کا مقصد صرف اور صرف یورپ کا اور غیر ملکی ایجنڈا اس ملک میں نافذ کرنا ہے۔ ہمارا جو فیملی سسٹم ہے، ہمارا جو نظام ہے، الحمدللہ اللہ کے محبوب نے جو ہمیں نظام دیا ہے، اس جیسا نظام کائنات میں کسی کے پاس نہیں ہے، اور اس نظام میں جو محبتیں ہیں، اس نظام میں جو برکتیں ہیں، وہ کائنات کے کسی نظام میں نہیں ہیں۔ اب وہ تو اس نظام کو کھو چکے ہیں بے حیائی کے نام پر، آزادی کے نام پر، اور وہ چاہتے ہیں جس طرح ہمارا نظام برباد ہوا ہے، ان کا نظام بہتر طریقے سے کیوں چل سکے۔ اور پھر اس میں جو ایک سب سے بڑی وجہ اور ان کا مقصد وہ یہ بھی ہے کہ دنیا کی آبادی کو کنٹرول کیا جائے۔ یہ میری بات آپ ذہن نشین رکھیں کہ یہ سب سے بڑا اس میں جو مقصد وہ یہی ہے کہ دنیا کی آبادی کو کنٹرول کیا جائے، آبادی کم سے کم ہو۔ اب ان چیزوں میں ان کے مقاصد وہ کیسے حاصل کرتے ہیں؟ مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ آزادی ہونی چاہیے کہ اگر معاذ اللہ کسی عورت کو، کسی لڑکی کو دوسری لڑکی سے نکاح کرنا ہے، اس کو اجازت ہونی چاہیے۔ اگر کوئی مرد ہے وہ دوسرے مرد سے نکاح کرنا چاہتا ہے، اس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہے، اس کو آزادی ہونی چاہیے۔ آپ خود یہاں پر سوچیں کہ 2 عورتیں آپس میں نکاح کریں گی، اولاد ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ 2 مرد آپس میں نکاح کریں گے، معاذ اللہ اولاد ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ یہ ہے اصل میں ان کا ایجنڈا۔ اور جو ان کی تنظیم ہے LGBT کہ جس میں ہم جنس پرستی اور ٹرانسجینڈر اور ہر قسم کے ہر جنس کا بندہ اپنی ہی جنس کے ساتھ رہ سکتا ہے، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ سارے کا سارا نظام۔ اور پھر جب ان فتنوں کو، ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو الحمدللہ جو خاص طور پر قرآن کا علم رکھتے ہیں ان کو یہ بات معلوم ہو جائے گی، ہر چیز کا رب تعالیٰ نے پہلے سے ذکر کیا۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اور ایک جگہ من خشیت املاق، اللہ نے فرمایا اپنی اولاد کو غربت کے ڈر سے قتل نہ کرو، غربت کے ڈر سے اولاد کو قتل نہ کرو۔ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، جس طرح تمہیں ہم نے پالا ہے انہیں بھی ہم ہی پالیں گے۔ رزق جس طرح سے تمہیں ہم نے دیا ہے تمہاری اولادوں کو بھی رزق ہم ہی دیں گے۔ اور اس وجہ سے وہ دنیا کی آبادی کم کرنا چاہتے ہیں تاکہ وسائل جو ہیں وہ دن بدن کم ہو رہے ہیں، وسائل کے کم ہونے کی وجہ سے غربت بڑھ رہی ہے، اور اس وجہ سے دنیا کی آبادی کو کم ہونا چاہیے۔ یہ جتنے بھی دیگر منصوبہ جات ہیں، فلاح بہبود آبادی والا یا دیگر جو بھی معاملات ہیں، یہ سارے کے سارے یہ اسی معاملات کی ایک کڑی ہیں، اور ان کے ذریعے سے وہ لوگوں کی اور بالخصوص مسلمانوں کی آبادی کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔ اب